مجھے لگتا تھا میں کبھی تھک نہیں سکتی، لیکن پتہ نہیں کیوں میں بہت تھک گئی ہوں، زندگی سے، اپنے اندر موجود احساس سے، لاحاصل امیدوں سے، ہر رشتے سے، ہر بار ٹوٹتے اعتبار سے، حتیٰ کہ اپنے وجود سے بھی۔ پتہ نہیں کیوں، پر شاید آج کے بعد میں کسی کو ویسی نہیں ملوں جیسی میں تھی۔ اے اللہ، مجھے لوگوں کے دلوں پر بھاری مت ہونے دینا، مجھے ہر اس انسان سے دور کر دینا جو مجھ سے دوری چاہے، خواہ وہ میرے دل کے کتنا ہی قریب کیوں نہ ہو۔ بیٹیوں کی شادی بے شک ان کی پسند سے نہ کرائیں، لیکن بیٹی کی شادی کرتے وقت اسے صرف ایک بار، بس ایک بار پوچھ لیں، تاکہ اس کو مان کا احساس ہو، بوجھ ہونے کا نہیں۔ اور پھر گھر والوں نے پوچھا، وہ یا ہم؟ اور اکثر محبتیں یہیں پر دفنا دی جاتی ہیں۔ اپنی خواہشات کو دل میں دبا کر سب سہ جانے والی مخلوق کا نام عورت ہے۔ فضا کی زد میں شاخ تعلق ہمارے رابطے مرجھا رہے ہیں۔ بھلا چکی میں جو پہلی محبتیں اپنی، وہ بد مزاج کہاں شادیاں نبھائے گی۔ پگڑیوں کے اکثر فیصلے دوپٹوں کو ہی جھیلنے پڑتے ہیں۔ نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی، نہ تمہارے ماں باپ، بھائی بہن، دوست، کوئی تمہیں ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہدایت صرف اللہ دیتا ہے، اور اللہ کے سوا کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اور پتہ ہے اللہ ہدایت کسے دیتا ہے؟ جو اللہ کے پاس ہدایت لینے آتے ہیں، اپنی توبہ سے، اپنے خلوص دل سے مانگی دعاؤں سے اور اپنی کوششوں سے۔ ایسے ہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ دل کس نے دیکھا ہے؟ کسی انسان کا دل دیکھا ہے کسی نے سوائے اللہ کے؟ ہم جان سکتے ہیں کہ کون کیا کیا اس دل میں چھپائے ہوئے ہیں؟ نہیں نا، تو بس نرم رہیں۔ لوگ بہت دکھی ہیں، جنہیں آپ خوشی نہیں دے سکتے، انہیں اپنے الفاظ سے مزید درد بھی نہ دیں۔ ہر دل میں ایک طوفان پوشیدہ ہے، جسے بس خالق جانتا ہے۔ ہر روح جو جہان میں آتی ہے، اپنے ساتھ اپنی طویل داستان لے کر واپس لوٹتی ہے۔ نعمت شکر چاہتی ہے اور مصیبت صبر چاہتی ہے، جبکہ گناہ استغفار کا محتاج ہوتا ہے۔ بس جس نے صبر، شکر اور استغفار اپنا لیا، اس نے کامیابی حاصل کر لی۔ دنیا کی ہر چیز بہانے سے ملتوی کی جا سکتی ہے، لیکن تقدیر اور موت نہیں۔ اگر کوئی تم سے کچھ مانگے تو ہنس کے دے دیا کرو، اور شکر ادا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دینے والا پیدا کیا، مانگنے والا نہیں۔ منفرد بنو، کیونکہ فوٹو کاپی کو ہمیشہ تصدیق کی ضرورت پڑتی ہے۔ میں نے زندگی سے کسی کو نہیں نکالا، سب اعتبار کے حادثے میں مارے گئے۔ اپنے آپ سے سب سے مشکل لڑائی وہ ہوتی ہے جب آپ کے دل میں کچھ اور ہوتا ہے اور آپ کا دماغ رشتوں کا لحاظ کرتے ہوئے کچھ اور سوچ رہا ہوتا ہے۔ ہمیں زوال کی تلخیاں منظور ہیں، لیکن ہم سے زمینی خداؤں کے طلبے نہیں چاہتے جاتے۔ اللہ نے ماں کا نعم و بدل دنیا میں دینا پسند نہیں کیا، بس اپنی مثال دے دی کہ میں 70 ماؤں سے محبت رکھتا ہوں۔ اتنے پاگل ہیں نا ہم لوگ، ان لوگوں کے پیچھے ہم خود کو تباہ کر لیتے ہیں جن کو ہماری پرواہ تک نہیں ہوتی۔ اپنی نیکی پہ نہ فخر کریں نہ ذکر کریں، بس رب کی توفیق پر شکر ادا کریں۔ لوگوں کو اپنے بارے میں زیادہ جاننے نہ دیں۔ جوائنٹ فیملی کا ہر فرد کا فیصلہ فوارہ ہوتا ہے، جس کے چھینٹے دور دور تک جاتے ہیں اور سب نشان چھوڑ جاتے ہیں۔ عورتیں زیادہ جرات مند ہوتی ہیں یا مرد؟ مرد ریاستیں سنبھالتے ہیں اور عورتیں گھر، اور اگر گھر دستی سے سنبھل جائے تو انہی گھروں سے ریاستیں سنبھالنے والے نکلتے ہیں۔ فرض کریں آپ اگر کسی صحرا میں کھو جائیں اور پانی کا نام و نشان نہ ہو، یا جنگل میں رستہ بھول جائیں، یا بھیڑیے آپ کے تعاقب میں ہوں، یا سمندر کی تاریکی اور تاپال کی پستی میں باہر نکلنے کو ہاتھ پاؤں مارتے ہوں، اور اچانک کہیں سے مدد آ جائے، تو وہ مدد کیسی نعمت ہوگی۔ کاش آپ جان سکتے کہ اللہ کی طرف سے ہدایت کا مل جانا اس سے بھی بڑی نعمت ہے۔ آپ نے اپنے دبلے وجود سے کسی کو متاثر نہیں کرنا۔ دبلا وجود
یا اسمارٹنیس متاثر نہیں کرتی، شخصیت، اعتماد اور رویہ متاثر کرتا ہے۔ زندگی سے ضد کرنا چھوڑ دو، کچھ سیلے اس جہان کے لیے نہیں ہوتے۔ سبھی خواہشیں اس دنیا میں پوری ہونے لگے تو پھر اللہ اگلے جہان کے لیے کیا باقی رہ جائے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مومن وہ ہے جس سے لوگوں کو اپنی جان و مال کا کوئی خطرہ نہ ہو۔ مومن کبھی تانے دینے والا، لعن طعن کرنے والا، بدگمان اور زبان دراز نہیں ہوتا۔